السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ احباب گرامی، دنیا میں آنے والا ہر شخص جو صاحب بصیرت ہو، اللہ نے فہم و فراست سے نوازا ہو، وہ پاگل، مجنون اور دیوانہ نہ ہو، اس کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ فلاح پانا چاہتا ہے، وہ کامیابی سمیٹنا چاہتا ہے، وہ فوز سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے۔ یہ اس ہر بندے کی خواہش ہے۔ وہ دنیا دار ہے، وہ دیندار ہے، وہ 5 وقت مسجد میں آتا ہے، یا وہ عید کے عید ہی مسجد میں آتا ہے، اس کی خواہش یہی ہے۔ وہ حلال کمائی کا اہتمام کرتا ہے، یا رزق حرام سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ بہرحال اس کی خواہش یہی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ بعینہ، جس طرح وہ طالب علم جو پورا سال محنت کرتا ہے، وہ اور جو طالب علم کتاب کھول کر نہیں دیکھتا، دونوں کی خواہش تو یہی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جیسے محنت کر کے پڑھنے والا طالب علم اور کتاب کو پورا سال نہ کھولنے والا طالب علم، امتحان کے نتیجے میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ کا فرما بردار، اللہ کا مطیع، اللہ کی مان کے زندگی گزارنے والا مومن، اور وہ شخص جو اللہ کا باغی ہے، جو سرکش ہے، جو راہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے، جس نے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں کے مقدر میں ہدایت آ جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ لہذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون۔ ہر شخص کامیاب نہیں، کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہر شخص کو نہ دے دیا کرو۔ جیسے اسکول اپنا رزلٹ اناؤنس کرتے وقت تمام طلباء کو پاس نہیں کر دیتا۔ جو طالب علم پورا سال اسکول نہ آئے، اساتذہ کا نافرمان ہو، محنت نہ کرے، امتحان میں نہ بیٹھے، امتحان میں نقل کرے اور اصولوں سے بغاوت کرے، وہ طالب علم بھی پاس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو اللہ کا نافرمان اور باغی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ بھی کامیاب نہیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیابی ہے لیکن صرف اہل ایمان کے لیے۔ بنیادی شرط یہ ہے کامیابی کی، بنیادی وصف کامیاب لوگوں کا یہ ہے کہ وہ مومن ہوتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ کہتے ہیں مومن کامیاب ہے۔ کیا معنی؟ جس شخص کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، کائنات کی سب سے قیمتی ترین متاع یہ ایمان ہے، جس شخص کے پاس یہ ایمان نہیں، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ کائنات ام المؤمنین ماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان کا کیا انجام ہوگا؟ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ دار تھا اور بڑا سخی تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ماں جان پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول، عبداللہ کا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ سیدہ بڑی حیران ہوئی، اللہ کے رسول اتنی سخاوت کرنے والا، وہ عبداللہ بن جدعان کہ جس کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ جس شخص کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ عبداللہ بن جدعان کے دسترخوان سے آ کے کھانا لے جائے، جس کے پاس پہننے کو کچھ نہ ہو، عبداللہ بن جدعان کے گھر سے لباس لے جائے، جس نے اتنی سخاوت کی ہو، اے اللہ کے رسول، کیا وہ عبداللہ بن جدعان بھی جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب۔ اس نے اللہ کو ایک دن بھی نہیں پکارا تھا، اس کا رب پہ ایمان ہی نہیں تھا، اعتماد ہی نہیں تھا۔ اس نے اللہ سے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جس دن حساب کتاب کے لیے لوگ اکٹھے ہوں، جو جزا کا دن ہو، اس دن مجھے معاف کر دینا۔ لہذا اس کے کیے ہوئے یہ ظاہراً نیک اعمال ہیں، یہ سارے ضائع ہیں۔ ہاں، اس کے نیک اعمال جو اس نے دنیا میں کیے ہیں،
وہ دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جائے گا۔ آپ غور کریں، عبداللہ بن جدعان کا نام وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور ابو جہل، ابو لہب کا نام بھی سامنے آتا ہے، لیکن ابو جہل، ابو لہب اور اس قبیل کے جتنے بھی سردار تھے، جتنے بھی کفار تھے، ان کا نام لیتے ہوئے دل میں جو نفرت ہوتی ہے، جو بغض اور عداوت ایک مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، جو برے خیالات اور جذبات ایک بندہ مسلم کے دل میں ان کافروں کے بارے میں ہوتے ہیں، وہ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں تو نہیں ہوتے۔ کیوں؟ وہ ظاہراً اچھا تھا، اعمال اچھے تھے، یہ اس کی نیکی کا بدلہ ہے کہ اس کا تذکرہ خیر آج بھی موجود ہے۔ کافر وہ دنیا سے چلے جائیں، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ دنیا میں ہی اپنے نیک اعمال کا بدلہ لے گئے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ کافر وہ جو بھی نیک اعمال کر دیں، اپنی طرف سے ایمان نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو مرضی نیک عمل کر دیں، اللہ کہتے ہیں اللہ ان کے نیک اعمال کو اڑا کے راکھ کر دیتا ہے۔ وہ ایک راکھ کی طرح ہے، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے راکھ پڑی ہو اور سخت ہوا چلے، طوفان آئے، آندھی چلے، اس راکھ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی وزن نہیں، وہ راکھ اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وجود مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کافروں کے کیے ہوئے اعمال بھی ہیں، ان کا بھی اللہ وجود مٹا دیتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا اللہ کے ہاں۔ تو یہ کافروں کے اعمال ہیں۔ لہذا ایک بندہ مومن کو چاہیے اپنے اعمال کا جائزہ لے، کسی بھی کافر کے لیے اچھے کلمات کہنا، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا، REP لکھ کے کہ ریسٹ ان پیسز، اس کے بارے میں یہ خیالات کا اظہار کرنا کہ اس کی بڑی خدمات تھیں۔ اور پھر کافر بھی اگر وہ ہو جس کی واقعی ہی انسانیت کے لیے خدمات ہوں تو بات سمجھ آتی ہے۔ کوئی گلوکار مر جائے، جیسے پچھلے دنوں انڈیا کا ایک گلوکار قتل کیا گیا، وہ چلا جائے، یا پھر کے نامی جو چند دن پہلے فوت ہوا، ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سوائے گناہ کے اعلی کار بننے کے، گناہ کی چابیاں بننے کے کوئی کام نہیں کیا، گانے گائے، نوجوان نسل کو بے راہ روی کی لائن پہ چلانے کے لیے اپنا حصہ ڈالا، ایسے لوگوں کے لیے ایک بندہ مومن، ایک بندہ مسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کا امتی، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، دین اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والا، ایسے کے لیے اچھے کلمات کہے، دکھ کا اظہار کرے، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں مومن لوگ وہ ہیں اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب مصیبت پہنچتی ہے، یہ تو مصیبت ہی نہیں ہے، یہ تو خس کم جہاں پاک والی بات ہے، وہ دنیا سے گئے، اپنا شر بھی ساتھ لے گئے، جو شر تھا جتنا جاری تھا وہ رہا، مزید شر جاری ہونے سے بچ گئے۔ یہ تو خوشی کا مقام تھا، یہ مصیبت کا مقام تو نہیں تھا جس پہ آہو فغاں کی جائے، جس کے بارے میں سٹیٹس لگائے جائیں، دکھ کا اظہار کیا جائے۔ بندہ مومن کا یہ وصف ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے نبی کو تلقین کرتے ہوئے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، ان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے خیر کریں، دعائے مغفرت کریں جب پتہ چل جائے کہ وہ جہنمی ہے۔ جو بندہ کفر پہ اس دنیا پہ جائے، ہم دین اسلام کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں بالکل واضح ہیں اس کے بارے میں کہ جو شخص دنیا سے کفر کی حالت میں گیا ہے وہ جہنمی ہے، اور ہم واضح، اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں دعائے خیر، دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا۔ لہذا نوجوان نسل اور دیگر تمام احباب اپنی اصلاح کریں، خیال کریں، ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کا معیار ہی ایمان قرار دیا ہے۔ جو بندہ کفر پہ دنیا سے جاتا ہے وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے، وہ ناکام ہے۔ اس کے بارے میں دعائے خیر کرنا، دکھ کا اظہار کرنا، سٹیٹس لگانے، اور سٹیٹس میں پھر انہی کے گانے شیئر کر کے گناہ در گناہ اور آگے لوگوں تک اس گناہ کو پھیلانا ایک بندہ مومن کے لیے کسی صورت بھی جائز اور اس کے شان شان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت فہم نصیب فرما کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔